وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک اگلا نقطہ، اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بار بار تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے، تزکیہ نفس کے فوائد کیا ہیں؟ جس طرح آیت نمبر 151 میں اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہی آج کے درس کا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 152، اس میں بنیادی طور پر 4 اہداف کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے 4 کون سے کام کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلی بات آیات کی تلاوت ہے، اور دوسرا ہدف تزکیہ نفس ہے، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور چوتھا جدید علوم، وہ علوم وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا تھا ان باتوں کا جو میرا پیغمبر تمہیں سکھا رہا ہے، نئی نئی باتیں تمہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ 4 اہداف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن آج کے درس کا حصہ اور ہماری گفتگو کا جو حصہ ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا۔ یہ وہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی تزکیہ نفس، اگر ہم غور کریں، اس کے لیے اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب قبلہ بنا رہے تھے، بیت اللہ بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کچھ دعائیں بھی مانگی۔ مثلا اللہ یہاں پہ امن قائم کرنا، سلامتی رہے، جو یہاں سفر کر کے آئے وہ بھوکا نہ مرے، اس کو کھانا وافر ملے، کوئی پیاسا نہ مرے، کوئی ظلم کا شکار نہ ہو۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے وقت، تعمیر کعبہ کے وقت کی تھیں۔ ایک دعا یہ بھی تھی، جس طرح قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ابراہیم خلیل آخر اس وقت جب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ شرک نظر آ رہا ہے، نہ بدعت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی رسم نظر آ رہی ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل، دونوں اللہ کے بندے، اور سامنے بیت اللہ ہے اور اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اس وقت یہ کہنا کہ اللہ ایسا رسول بھیج دینا کہ جو تیرا قرآن پڑھے گا، تیری کتاب پڑھے گا، آیات پڑھے گا، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے گا، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا۔ ایک بات تو یہاں یہ بھی ہے، ابراہیم خلیل کا ویژن بتلا رہا ہے، ان کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ کس طرح مرور ایام وقت کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح قوم رسموں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے گھر میں اپنے افراد خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بجائے اوروں کے سامنے، بتوں کے سامنے گرتے دیکھا تھا۔ اس لیے ان کا ذہن، سوچ
یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلام کو ایسا وقت آئے، اور اللہ اگر ایسا وقت آ جائے پھر ایسا پیغمبر ضرور بھیجنا کہ جو شرک کی نفی کریں، جو بدعت کی نفی کریں، تمام خرافات کی نفی کرے، تمام برائیوں کی نفی کرے، صرف اور صرف تیرا پرچم سر بلند کرے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب بیت اللہ کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہاں لوگ بغیر کپڑوں کے طواف کرنے لگے، وہاں لوگوں نے بت لا کے باہر سامنے نہیں، بیت اللہ کے اندر لا کے رکھ دیے، بیت اللہ کی چھت کے اوپر رکھ دیے، ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں بت لا کے اس بیت اللہ کے اندر رکھ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی، اور کس طرح؟ یہ جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے میرے بندو، اللہ نے اپنا رسول تم میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہارے معاشرے، تمہارے سماج، تمہاری تہذیب، تمہارے تمدن میں سے اپنا رسول بھیجا ہے، لیکن اس کا کردار مختلف ہے، اس کی سیرت طیبہ مختلف ہے، اس کی سیرت طیبہ تمہارے جیسی نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کو اللہ نے بطور احسان ذکر فرمایا، سورہ آل عمران 164 نمبر آیت مبارکہ، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے اپنا احسان عظیم فرمایا۔ بات بڑی طویل ہے، میں پھر اسی پوائنٹ کی طرف، نقطے کی طرف آ رہا ہوں، تزکیہ نفس۔ ابراہیم خلیل نے یہی دعا کی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا، احسان بڑے ہیں، بے شمار تم گن نہیں سکتے، لیکن جس کو میں جتلا رہا ہوں، جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، وہ احسان عظیم یہ ہے کہ میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہارے دلوں کی صفائی کرے گا، تزکیہ کرے گا۔ اس لیے کہ دل کے تزکیے کے بغیر، نفس کے تزکیے کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس شخص کا تزکیہ نہ ہو، جس کا تزکیہ نفس نہ ہو، اس کی فطرت سلیمہ کبھی قائم نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جس شخص کا دل صاف نہ ہو، اس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو، وہ کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کہ جس کا تزکیہ نفس نہ ہو، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس کو حدیث مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس کو آثار صحابہ کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس کو ایثار صحابہ کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس کو جذبہ صحابہ کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ جس کا دل صاف نہ ہو، جس کا تزکیہ نفس نہ ہو، وہ فلاح دارین نہیں پا سکتا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے ہر انسان کا تزکیہ نفس ہو، اور اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔